الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله. بسم الله. جی نعرہ سلوات. لا صلی حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. حسین والو سنو اے حسین والو سنو حسین والو سنو اے حسین والو سنو حسین والو سنو اے حسین والو سنو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. پڑھو نماز تو تہذیب کربلا مانگو. خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو. جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو. امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو. دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. بتا رہے ہیں شہیدی انتہائے نماز. سمجھ لے سارے عزادات مدعائے نماز. عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز. جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز. یہ کیسے ہو کہ ہو فرش عزا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسینیوں کے عقائد میں اشتباہ نہیں. عمل میں ان کے کبھی شرک کا گناہ نہیں. نماز و خمس کے منکر سے رسم و راہ نہیں. خدا کا گھر ہے یہ مسجد یہ قتل گاہ نہیں. رہے نہ دین اگر ارتقا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی
قضا نماز نہ ہو وضو صغیر کے خون سے کیا ہے شین یہاں قیام کرتے ہیں لاشیں اٹھا کے شاہ زمان رکوع سینہ اکبر سے کھینچنا ہے سینہ گلے پہ سجدہ آخر ایک چھری ہے رواں حسین جیسی کسی سے ادا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو زمین عصر کے ہنگام آئے ابن علی بچھی زمین پہ تھی جائے نماز تیروں کی لہو میں ڈوبی ہوئی خاک پر جبی رکھی نماز عصر کو مولا نے زندگی دے دی میں مر بھی جاؤں تو لیکن قضا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو دل حسین میں ہے زخم سینہ اکبر ملال فرقت غازی نے توڑ دی ہے کمر ابھی تو تازہ ہے اصغر کا خون چہرے پر اس اہتمام سے سجدے میں ہے حسین کا سر قمر ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو نعرہ سلام اللهم صل على جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا محضر قتل رقم 1 سطر میں دیکھا بل جبین فلک ظلم سیر میں دیکھا موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا سرخ یہ خون شفق قلب کو برمانے لگی شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی
اشک کو روک کے پڑھنے لگے رویات کی دعا زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرات کی دعا وسعت رزق کا مفہوم نہ صحت کی دعا حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا صبر وہ بخش کے تاروز جزا دھوم رہے حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماں صدق اسلام پہ ہو جاؤں ملے عزت و جا فدیہ راہ رضا دے لقب بار الہ ہوں میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ قید ہو اہل حرام گھر کی صفائی ہو جائے سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلالائے مجھے سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلالائے مجھے خون میں لوٹے علی اکبر نہ جلالائے مجھے تڑپے ہاتھوں پا جو اصغر نہ جلالائے مجھے پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں آپ ننھی سی لحد کھود کے دفناؤں میں آپ ننھی سی لحد کھود کے دفناؤں میں نکلے ارماں جو زباں پیاس سے باہر نکلے سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے پر گلا منہ سے نائے خالق اکبر نکلے تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے جو ستائیں نہ ڈراؤں نہ سزا دوں ان کو ارے داغ پا داغ وہ دیں اور میں دعا دوں ان کو رو کے چلائی بہن درد بلا ماں ہائے مر جاؤں گی کیوں اپنی قضا مانگ دیکھ کر چاند یہ اللہ سے کیا مانگتے ہو کیوں نہیں بیاہ کی اکبر کے دعا مانگ
پورے ہوتے ہوئے بانوں کی تمنا دیکھوں یا خدا اب میں جوان لال کا صحرا دیکھوں بول شبیر بہن وعدہ وفائی ہے ضرور دے چکا ہوں میں زبان احمد مرسل کے حضور بچپنا تھا تمہیں کچھ یاد بھی ہے رنجور اماں جا کر چکی ہیں میری شہادت منظور اماں جا کر چکی ہیں میری شہادت منظور قول سے پھرتے ہیں کب عاشق باری زینب میرے محضر پا ہے خود مہر تمہاری زینب یہ سخن سن کے تڑپنے لگی شیدا حسین پیٹ کر سر کو کہا آخی ہائے حسین تم نہ اور بہن رونے کو رہ جائے حسین پھر منگا لو وہی محضر میرے ماں جائے حسین یا میری مہر کو محضر سے مٹا دو بھائی یا میرا نام شہیدوں میں بڑھا دو بھائی یا میری مہر کو محضر سے مٹا دو بھائی یا میرا نام شہیدوں میں بڑھا دو بھائی شہن جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام
إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور عزاداران سید الشہداء، 1441 ہجری کا سورج غروب ہوا اور 1442 ہجری کا چاند نمودار ہوا. غم کی فضا پورے جہان میں پھیل گئی. امام بارگاہوں میں ادائے حسینی کا اعلان ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس سال عزاداری کا اہتمام اس عنوان سے اور اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے جس انداز سے سالہائے گزشتہ میں ہوتا رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء کو برپا نہ کریں، بلکہ یہ دنیا کو ایک اہم پیغام پہنچایا جائے، سارا عالم اس چیز کو دیکھے کہ اگر آزادانہ طور پر عزائے سید الشہداء کو برپا نہیں کیا جا سکتا تو اس کی تعطیل بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس زمانے میں، اس وقت میں اور اس مصیبت کے وقت میں ہم سب کو چاہیے کہ ہر گھر عزا خانہ بنے اور ہر شخص عزادار بنے. اس سے پہلے بھی ہمارے گھر عزا خانے ہوتے تھے، مجلسیں برپا ہوتی تھیں، لیکن بہت سارے مقامات ایسے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے گھر پر عزاداری کو اس عنوان سے نہیں کر پاتے تھے اور وہ باہر امام بارگاہوں میں تشریف لے جاتے تھے. لیکن اس سال چونکہ یہ جو وبا پھیلی ہے، جو یہ مصیبت عظیم لوگوں کے اوپر پڑی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، تمام حکومتوں کے لیے، کہ ہم عزاداری کی تعطیل تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ہر شخص کو عزادار اور ہر گھر کو عزا خانہ بنا سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم پیغام حسینیت پہنچا سکتے ہیں. حسین کا پیغام خالی سڑکوں پر آنے سے نہیں پہنچتا، خالی جلوسوں سے نہیں پہنچتا، بلکہ حسینیت ایک اس مشن کا نام ہے، ایک اس طریقے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے حسینیت کا پیغام ہر شخص تک پہنچے. اور آج الحمدللہ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خداوند عالم، اور محسوس نہیں، حقیقت یہی ہے کہ خداوند عالم مشکل کے آنے سے پہلے مشکل گشا کا انتظام کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ زمانہ اب سے چند برس پہلے ہوتا تو شاید عزاداری کا عنوان یہ نہ ہوتا اور پیغام حسینیت محدود ہو کے رہ جاتا. اب سے چند برس پہلے خدا نہ خواستہ یہ ماحول پیدا ہو جاتا، یہ فضا ہو جاتی جو آج کی ہے، تو شاید مشکل ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا اس طرح سے نہ تھا، اس طرح سے یہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ ایکٹیو نہیں تھا. تو عجب نہیں پروردگار عالم کی طرف سے بھی ایک انتظام رہا ہو کہ ہم حسینیت کے پیغام کو ہر گھر میں پہنچانا چاہتے ہیں. اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، اس میں کسی کہنا چاہیے فرقے کی قید نہیں ہے، بلکہ
हर शख्स तक पहुंचेगा ये पैगाम। जो इंसान चाहता हो वो भी, जो ना चाहता हो वो भी। तहरी तौर पर आज के जमाने में हर शख्स एक मोबाइल लिए बैठा हुआ है, हर शख्स फेसबुक से जुड़ा हुआ है, हर शख्स दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो ना चाहते हुए भी यकीनन उसके सामने पैगाम जब आएगा तो हुसैनियत का पैगाम उजागर होकर आएगा। ये अलग बात है, वो उसको इग्नोर कर दे, वो उसको ना देखे, लेकिन आएगा सबके सामने बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के पैगाम को ना चाहते हुए भी सारे लोगों ने गदीर के मैदान में सुना। जो चाहते थे वो भी, जो ना चाहते थे वो भी। पैगंबर ने फरमाया जो आगे बढ़ गए हैं पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार किया जाए। जब सब इकट्ठे हो गए तो ऐलान किया रसूल ने, चाहे तुम दिल से चाहो या ना चाहो अली की विलायत के ऐलान को सुनना ही पड़ेगा। सलावत भेज दें मोहम्मद तो हम उस अंदाज से तो नहीं पैगाम पहुंचा सकते जो अंदाज हमारा हर साल का होता था, लेकिन आज मीडिया के जरिए से, आज सोशल नेटवर्क के जरिए से, आज एक और एक करके एक दूसरे से जुड़ के हम ये पैगाम पहुंचा सकते हैं जो हुसैनियत का पैगाम है। और हुसैनियत का पैगाम ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन मुर्दा ज़मीरों को जिंदा करना चाहते हैं जिनका एहसास खत्म हो गया है, जिनके यहां हिस्स मर चुकी है। ये पैगाम हुसैनी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस इंसानियत को जिंदा करना चाहते हैं, उस इंसानियत को जगाना चाहते हैं जो मुर्दा हो चुकी है। एहसास को जगाना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यही वजह है कि आज के जमाने में न जाने कितने सवालात कायम होते हैं, और जब भी आजादारी का मौसम आता है, ये फसले अज़ा शुरू होती है, तो जिस तरह से हुसैनी लोग मैदान में उतरते हैं, हुसैनी लोग अज़ाए सैयद शुहदा बर्पा करते हैं, उसी तरह से मुखालिफीन अज़ा अपनी नाकाम कोशिशों के उजागर करने के लिए कि वो 1400 बरस से इस नाकाम कोशिश को कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वो अपने मुंह की खाते हैं और हुसैनियत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा होता चला जाता है। यजीदी टोला निकल के आता है। अभी कुछ दिन पहले एक मुल्क से ऐलान हुआ कि हम जुलूस आज़ा को निकलने नहीं देंगे, हम जुलूस आज़ा पे अटैक करेंगे, हम जुलूस आज़ा पे पाबंदी लगाएंगे, हम लोगों के ऊपर हमले करेंगे। लेकिन दिल से हुसैन को कौन निकालेगा? न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मजहब शिया इख्तियार किया हुआ नहीं है, लेकिन उनकी जबान जब खुलती है तो जिक्र सैयद शुहदा हो रहा होता है। उनकी जबान जब खुलती है, उनकी तकरीरें जब होती हैं, तो वो जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम में सरशार होती हैं। वो बयान करते हैं इस अंदाज से कि ऐसा लगता है कभी कभी कि जो शिया कौम अहले बैत को मानती है वो भी उस अंदाज से बयान नहीं कर सकते जिस अंदाज से वो बयान करते हैं, क्योंकि ये गम, ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि जो दिलों में उतरा हुआ है। आइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिले में सिफारिश फरमाई है, फरमाते हैं कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदु अबदा। बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से लोगों के दिलों में एक ऐसी हरारत पैदा हो गई है, एक ऐसी आग लग गई है कि जो कयामत तक ठंडी होने वाली नहीं है। ये एक हरारत है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। यही वजह है कि तमाम लोग, तमाम कौमें, तमाम फिरके, तमाम मजहब इस गम को मनाते हैं। ये अलग बात है कि उनका तरीक़ेकार, उनका अंदाज़ अज़ा जुदा होता है हमारे अंदाज़ अज़ा से।
لوگوں نے نہ جانے کتنے سوال قائم کیے. امام حسین علیہ السلام کو ضرورت کیا تھی؟ جب مدینے میں رہ رہے تھے تو مدینے میں رہتے رہتے کیا ضرورت تھی کہ وہ میدان میں چلے آئے؟ کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آتے، خواتین کو لے کے آتے؟ اور لوگوں نے یہاں تک الزام تراشی کی کہ وہ اسلام کو نہیں بلکہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام بچانے کے نہیں، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے. چاہتے تھے کہ فساد برپا ہو، وہ چاہتے تھے کہ ظلم و زیادتی ہو. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال کہ واقعا امام حسین علیہ السلام اگر مدینے میں رہ جاتے تو کیا پریشانی تھی، کیا مشکل تھی؟ یا یہ کربلا کا واقعہ جو عراق جا کے ہوا، جو ایسی سرزمین پر ہوا کہ جہاں آب و گیاہ نہ تھا، جہاں پر کسی طرح کی سہولتیں نہ تھیں، وہاں نہ ہو کہ مدینے ہی میں ہو جاتا تو کیا پریشانی تھی؟ یہ کربلا میں نہ ہو کر مدینے میں کربلا ہوتی تو مشکل کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اتنے سارے سوالات قائم کیے جاتے ہیں لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے. خود کلام امام حسین علیہ السلام پر ہمارے اپنی پیشانی کو جھکائیں، ہم انہی سے سوال کریں، مولا آپ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ جس بنا پر آپ نے مدینے کو چھوڑا اور آپ نے یہ قیام اختیار کیا، آپ نے اپنے نانا کے، اپنے عزیز وطن کو ترک کیا اور آپ سرزمین کربلا کی طرف رواں ہو گئے. وجہ کیا تھی اس کی؟ عجب نہیں، امام حسین علیہ السلام، اور یقیناً امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا. امام نے مدینے سے چلتے ہوئے ایک روایت کی بنیاد پر، اور ایک روایت یہ ہے کہ مکے سے خط لکھا. لیکن جو بھی ہے عنوان یہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں نکل کیوں رہا ہوں، میں جا کیوں رہا ہوں، میں وطن کیوں چھوڑ رہا ہوں، وجہ کیا ہے وطن کے چھوڑنے کی. امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. نہ ظلم و زیادتی کے لیے، نہ لہو و لعب کے لیے، نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے، نہ فساد برپا کرنے کے لیے، یہ میرا مقصد نہیں ہے. بلکہ میں نکل اس لیے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے میرے نانا کی امت جس قدر بے راہ و روی کی شکار ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت کو اس سچے راستے پر لے کر آؤں جو میرے نانا کا راستہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، جس وجہ سے آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے، جس کے لیے آپ کو بھیجا ہے اور جس کے لیے میرے نانا نے انتھک کوششیں کی ہیں. آخری لمحات تک آپ نے تبلیغ دین میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، بلکہ مسلسل مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے تبلیغ دین کو انجام دیا اور مکمل طور پر اس میں کامیابی حاصل بھی کی. 1,23,999 انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں، محنتیں کی ہیں، تبلیغات کی ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہے. لیکن جن مشکلات کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ان مشکلات کا سامنا کسی دوسرے نبی نے نہیں کیا اور اپنے کام کو مکمل کیا. اسی دین کی خاطر امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ مدینے کو رسول کے فوراً بعد چھوڑ دیا ہو، یا یہ مشکلات اب امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہوں. نہیں، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی اور خود رسول کے زمانے میں بھی مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، دین کے اوپر حملات تھے. لیکن حضور نے ایک مرحلے تک لا کر دین کو مکمل کیا.
اور لوگوں نے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے منافقت کا کام کیا. پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی بے حسی کا عالم کیا. امام حسین علیہ السلام جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، جو آپ اپنے عزیز وطن کو ترک کر رہے ہیں، وہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام زمانے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ امت کیا چاہتی ہے، کس طرح سے ہے اور کر کیا رہی ہے امت. رسول کی آنکھ بند ہوئی، رسول کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ دختر رسول کے دروازے پر لوگوں نے آگ اور لکڑیاں جمع کر دی، دروازے کو آگ لگا دی. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا. محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے. امت دیکھتی رہی. اگر یہ رسول کے بعد ہوتا صرف تو مشکل کچھ اور تھی، لیکن رسول کے زمانے ہی سے پلاننگ تھی. حکومتیں حاصل کرنے کے لیے وہ جو کل حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ آج امام حسین علیہ السلام پر الزام تراشیاں کر رہے تھے کہ حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے، جبکہ یہ دوسرے لوگ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. انصار مدینہ جنہوں نے رسول کے اوپر اپنی جان قربان کی ہے. جب رسول کے بعد لوگوں نے حکومت کو حاصل کیا اور حکومت کو حاصل کر کے اپنی منمانی کی، تو انصار مدینہ کو کچھ حاصل نہ ہوا، بلکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان لوگوں نے حکومت کے ہر شعبے میں اپنا ایک حاکم رکھا، اپنا کارندہ رکھا. تو ظاہر سی بات ہے. اور کتنی قربانیاں دی ہیں انصار نے. مدینے والوں نے کس قدر پیغمبر کا ساتھ دیا ہے تمام جنگوں میں، تمام رسول کے ساتھ ہر میدان میں انصار نے ساتھ دیا. لیکن بے حسی کب بڑھ جاتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور نہ کچھ حاصل ہوا ہے، تو بے حسی بڑھ جاتی ہے. اور بے حسی مردانگی کی حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان مردہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ کیا کم مصیبت تھی کہ رسول کی آنکھ بند ہو اور شہزادی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں، اور ایک آدمی نہ نکلے، ایک صحابی نہ نکل کر آیا کہ تم آخر کر کیا رہے ہو، تم آخر چاہتے کیا ہو. ایک انسان نکل کر نہ آیا کہ جو شہزادی کا، جو علی ابن ابی طالب کا، جو اہل بیت کا دفاع کرتا. یہ بے حسی کا عالم تھا. ہم سے کیا مطلب، ہم کیا جانے. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے کیا مطلب ہے. بات آگے بڑھی. اسی مدینے میں نے عرض کیا آخر رسول کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا جو انتخاب کیا، جو عراق کا انتخاب کیا، جو سفر کا آپ نے ارادہ کیا، اس سفر کو نہ کر کے ترک کرتے سفر کو، مدینہ ہی میں رہتے. کیا مشکل تھی. جانتے تھے امام حسین علیہ السلام، دیکھ رہے ہیں اتنے دن سے، اتنا زمانہ ہو گیا دیکھتے ہوئے. اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے جب جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر آ کر گرا ہے. وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا امام نے، اور پھر اس منظر کو بھی دیکھا کہ جو تقریباً 40 دن تک. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. وہ منظر بھی دیکھا
امام نے کہ جب 40 دن مسلسل ایک خود ساختہ خلیفہ کا گھیراؤ کیا گیا اور قتل کیا گیا، یہی گھرانہ تھا کہ جو آگے بڑھ کر ان کی مدد کر رہا تھا، یہی گھرانہ تھا جس نے کھانا بھی پہنچایا، جس نے پانی بھی پہنچایا، لیکن لوگوں کی بے حسی یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے خلیفہ وقت کو قتل کر دیا۔ اب کس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام خاموشی کی زندگی گزار سکتے تھے مدینے میں؟ ممکن نہ تھا، اس لیے کہ اب آپ دیکھ رہے تھے کہ اب واجب کو، حرام کو، مکروہ کو، شریعت کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ نہ حرام حرام ہے، نہ واجب واجب ہے، بلکہ تبدیل کر کے، اور انتہا تو یہاں تک ہو گئی، اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ایک حکومت کا زمانہ ایسا گزرا یزید سے پہلے، یزید کے باپ کی حکومت کا زمانہ ایسا تھا کہ جس میں انکار نہیں تھا۔ یہ تو تھا کہ نماز جمعہ بدھ کو ہو جائے، لیکن نماز کا انکار نہ تھا۔ یہ تو ہوا، تاریخ نے یہ تو دیکھا کہ ہم نماز جمعہ کو بدھ کے دن پڑھا دیں، یہ تو دیکھا تاریخ نے، یہ تو لوگوں نے کیا اور نماز پڑھ بھی لی، لیکن انکار نماز نہ تھا، انکار نماز نہ تھا۔ تبدیلی تھی وقت میں، لیکن نماز کا انکار نہیں کیا تھا۔ اب جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نہ نماز کوئی چیز ہے، نہ روزہ کوئی چیز ہے، نہ حج کوئی چیز ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا۔ تو اب فرزند رسول پر واجب تھا کہ مدینے میں نہ رہتے ہوئے امام حسین اس کے خلاف قیام کر لیں، اس لیے کہ جو دین میرے نانا لے کر آئے ہیں، جس دین کو میرے نانا نے پالا ہے، پڑھایا ہے، جہاں تک پہنچایا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی بے حس ہو کے مدینے میں بیٹھ جاؤں، نہیں، بلکہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میرے بچے قربان ہو تو ہو جائے، لیکن نانا کے دین کو بچا کے رہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے بے حسی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ قیام کے لیے آپ آمادہ ہو گئے، آپ مدینے کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اگرچہ یہ ساری چیزیں پہلے سے محضر میں آمادہ تھیں۔ ان سب کا علم پہلے سے امام حسین علیہ السلام کو تھا، اور امام حسین علیہ السلام جانتے ہوئے یہ کام کر رہے تھے، اس لیے کہ علم تھا، لا علمی میں نہیں تھا۔ پیغمبر نے وعدہ لیا تھا، وعدہ لیا امام حسین علیہ السلام سے، آپ اپنے حجرے میں ہیں، ام سلمہ باہر تشریف فرما ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، تمام کیا میں نے، کیونکہ اس مجلس کا وقت معین ہے اور بظاہر 9 بجے سے اوپر اس کا ٹائم نہیں ہے، لہذا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وقت کے اندر ہماری یہ خدمات جاری رہیں گی۔ پیغمبر حجرے میں جاتے ہیں، روایت کہتی ہے ام سلمہ باہر ہیں، پیغمبر نے منع فرمایا، ام سلمہ کوئی بھی آئے اسے آنے نہ دینا، میں حجرے کے اندر جا رہا ہوں۔ ام سلمہ باہر بیٹھی ہے کہ اتنے میں تھوڑی دیر نہ گزری تھی، امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ بچپنا ہے، امام حسین کا بچپنا ہے، امام حسین آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کیا، جواب سلام ملا، نانا کی تلاش میں آگے بڑھے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں بیٹا آپ کے نانا نے منع کیا کوئی میرے پاس نہ آئے۔ امام حسین
اپنی نانی سے کہتے ہیں کہ نانی جان کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ کہاں سب کو منع کیا ہے۔ امام واپس پلٹے تو پیغمبر نے محسوس کیا اور آواز دی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی منع کر دیا؟ ام سلمہ دوڑی اور دوڑ کر امام حسین کو فوراً اپنی آغوش میں لیا۔ میرے لال تیرے نانا تجھے یاد کر رہے ہیں۔ آتے ہیں، اپنے سینے پہ لٹایا، کچھ دیر نہ گزری تھی، آنکھ لگ گئی، جبرائیل آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کو سلام الہی پہنچانے کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کیا، جس نواسے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، اسی نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور سارے پیغامات پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ اس زمین سے خاک کو اٹھایا، ایک مشت خاک کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں میں دے دیا، یا رسول اللہ یہ اس زمین کی مٹی ہے، اسے رکھ لیجئے۔ پیغمبر جرے سے باہر تشریف لائے، ام سلمہ کو پکارا، ام سلمہ پیغمبر کی جب رونے کی آواز کو سنا تو پیغمبر کے پاس پہنچی، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جس حسین کو آپ اتنا چاہتے ہیں، اس حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اور دیکھو یہ مٹی ہے کہ جو اس زمین کی لا کے مجھے جبرائیل نے دی ہے، لو ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ کر لو، ایک شیشے میں بند کر لو، اور یاد رکھنا جب تک یہ مٹی مٹی رہے تو میرا حسین سلامت ہے، لیکن جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ عزیزو، جب حسین نے کربلا کا سفر اختیار کیا، مدینہ چھوڑنے لگے تو آپ ام سلمہ کے پاس آئے، نانی جان میں جا رہا ہوں، میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی جان کربلا کا عراق جا رہا ہوں میرے لال۔ ارے عراق کی طرف نہ جانا، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے۔ وہ اتنا سننا تھا، امام نے انگلیوں کو بلند کیا، سرزمین کربلا بلند ہوئی اور وہاں سے ایک مشت خاک کو اٹھایا۔ نانی جان جہاں میرا نانا نے مٹی دی ہے وہی اس خاک کو بھی رکھ لو، اور یاد رکھنا جب تک یہ مٹی مٹی رہے آپ کا حسین زندہ ہے، لیکن جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھنا حسین مارا گیا۔ بازادارو، جناب ام سلمہ ہر روز دیکھتی تھی، لیکن جب عاشور کا وقت آیا تو ام سلمہ خواب میں چلی گئی۔ کیا دیکھا؟ رسول آئے، ارے چہرے پہ خاک ہے، سر سے امامہ اترا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، ارے مجھے کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ اے ام سلمہ بیدار ہو جاؤ، ارے میرا لال مارا گیا، کربلا میں حسین شہید کر دیا گیا۔ اب جو اٹھ کے دیکھا تو خاک کربلا خون ہو چکی تھی۔ ام سلمہ تڑپ گئی، اے میرے لال حسین، تجھے کربلا میں شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کریں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء
فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآلہ الطاہرین. پروردگارا ہماری اس معمولی سی ادا کو قبول فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو اس وبا کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں خصوصاً یہ کرونا کی بیماری اور یہ وائرس اس کو جلد از جلد صفحہ ہستی سے مٹا دے. تمام عزادار مشکلات میں ہیں, تمام عزادار پریشان ہیں. پروردگار اس مصیبت سے نجات عطا فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر باقی رکھ. تمام عزاداروں کو صحت و سلامتی عطا فرما. ہمیں بہتر سے بہتر عزائے سید الشہداء میں فرش عزا بچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما. تجھے واسطہ اس کا جس کے انتظار میں ساری کائنات ہے, یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.